گاڑی مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی تھانے کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ سپاہیوں نے انتہائی بے دردی سے ہمیں بازوؤں سے پکڑا اور تھانے دار کے کمرے میں ایک طرف کونے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پتہ نہیں تھانے دار اور وہ لڑکی کدھر چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ دونوں نہیں آئے۔ تھانے دار کا کمرہ دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کس قسم کی آؤ بھگت کی جاتی رہی ہوگی۔ مسلسل 1 گھنٹہ کھڑے رہنے سے میری ٹانگیں تھک گئیں۔ ابا مجھ سے ناراض دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے، تاہم ان کے ایکشن بتا رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں بھی قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دروازے سے باہر 3 سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ سپاہیوں کی پشت ہماری طرف تھی، ویسے بھی بینچ ان کی نگاہوں سے خاصا پرے تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ نیچے جھکنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے کوئی آواز پیدا کیے بغیر آرام سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابا ابھی تک ٹانگ پہ ٹانگ بدل رہے تھے۔ بالآخر ان کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی اور انہوں نے بھی میرے والا طریقہ اختیار کیا، یعنی منہ دوسری طرف کر کے آہستہ سے بیٹھ گئے۔ بینچ پر بیٹھتے ہی ان کا کندھا مجھ سے ٹکرایا۔ وہ چونک کر مڑے اور مجھے پہلے سے ہی بیٹھا دیکھ کر دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ میں ابا سے بات کرنا چاہتا تھا، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن ابا تو شاید کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ ویسے بھی مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ہماری آواز سن کر کوئی سپاہی اندر نہ جھانک لے اور ہمیں پھر سے نہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ میں نے بڑے محتاط طریقے سے ابا کا کندھا ہلایا۔ ابا نے ناراض بیوی کی طرح ایک جھٹکے سے خود کو دوسری طرف کر لیا۔ میں نے سرگوشی کی، ابا یہ کوئی سازش ہے۔ ابا کچھ اور سمجھے، آنکھیں پھاڑ کر چلائے، ابے خارش ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی خارش آپ کر اگر زندوں میں ہے۔ انہوں نے پورے اہتمام سے مصرے کو قبر میں اتارا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کی آواز سن کر تینوں سپاہی کھوٹے سکوں کی طرح واپس لپکے۔ اوئے تم بیٹھے ہو؟ لیٹ جائیں، میں خوش ہو گیا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں ٹنڈو جام، سپاہی نے ایک ہاف بوائل گالی دیتے ہوئے کہا۔ چلو کھڑے ہو جاؤ۔ میں اور ابا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ٹھک سے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے کھڑے ہونے میں اتنی ہم آہنگی اور پھرتی تھی کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آرمی آفیسر ہمیں اس عالم میں دیکھ لیتا تو یقیناً کسی نہ کسی چھوٹے موٹے گارڈ آف آنر کے لیے سلیکٹ کر لیتا۔ یکدم اٹھنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں ایک لہر سی اٹھی، لیکن کوئی تازہ ہوا نہ چلی۔ لیکن یکدم 3 سلوٹ ہوئے۔ میں گھبرا گیا۔ تھانے دار آ گیا تھا، لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے سارا درد بھول گیا۔ وہ تھانے دار کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اوئے تم ادھر آؤ، تھانے دار نے مجھے اشارہ کیا۔ میں جلدی سے 3.5 قدم آگے ہو گیا۔ تم میڈم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ، اس نے اشارہ کیا اور یہ سنتے ہی بے اختیار میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ میں نے سکتے کے عالم میں پوچھا، جی سر؟ اوئے جی کے بچے، میں نے کہا تم میڈم جی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ شکریہ جی، بڑی مہربانی، میں نہال ہو گیا۔ اوئے ٹنڈ خاں، مہربانی کس چیز کی ہوئے؟ تھانے دار چونکا۔ سر جی آپ مجھ غریب کو اتنی بڑی سہولت جو دے رہے ہیں، میں نے شرما کر کہا۔ سہولت؟ کون سی سہولت ہوئے خبیث؟ تھانے دار یکدم اچھل پڑا اور میں سمجھ گیا کہ مجھ سے سمجھنے میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ڈنڈے سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو جاتی، میں نے تیزی سے سنبھلتے ہوئے کہا، سر جی میرا مطلب ہے آپ نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا، یہ مہربانی کیا کم ہے جی؟ میں نے اسے مطمئن کیا۔ یکدم اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ باندر دیا پترا، یہ سب میڈم جی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں چونک کر لڑکی کو دیکھنے لگا جو سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ کاش یہ اسی طرح بیٹھی بیٹھی 3 دفعہ سر ہلا دے۔ میں نے ناممکن سپنا دیکھنا چاہا، لیکن اسی لمحے 2 سپاہیوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور ساتھ والے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ تھانے دار کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک نظر ابا کی طرف ڈالی۔ ان کے چہرے پر 535 گالیاں رقص کر رہی تھیں۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے بٹھا کر ایک سپاہی دروازے کے پاس پہرا دینے لگا۔ میں بڑی بےتابی سے اس کافر مسلمان حسینہ کا انتظار کرنے لگا۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا تھا اس میں 2 ہی کرسیاں پڑی تھیں، گویا دوسری کرسی اس کتالہ کے لیے تھی۔ مجھے شدید حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر لڑکی علیحدگی میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ اتنا تو طے تھا کہ لڑکی کسی اونچے گھرانے کی تھی اور غصے کی بھی خاصی تیز تھی۔ مجھے انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ جب آدھے گھنٹے تک بھی کمرے میں کوئی نہ آیا
تو میری बेताबी बढ़ने लगी। पता नहीं वो थानेदार से क्या बातें कर रही होगी। अब्बा भी उसी कमरे में थे। मुझे बेइख्तियार अब्बा पर रश्क आने लगा। इससे पहले कि मेरा ये रश्क हसद में तब्दील होता, अचानक दरवाजा खुला और वो आग की तितली अंदर दाखिल हुई। मैंने डर के मारे आंखें नीचे कर ली और उसके निखरे निखरे खूबसूरत पैर मेरे सामने थे। मैंने हिसाब लगाया कि उसके पैर मेरी टिन से खासे खूबसूरत थे। टिन का ख्याल आते ही मैंने बेइख्तियार सर पर हाथ फेरा। उसी लम्हे उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे हथौड़ा दे मारा हो। मुझे उसकी आवाज कुएं से आती हुई महसूस हुई। वो कह रही थी, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। मेरा दिमाग साएं साएं और दिल काएं काएं करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो तेजी से मुड़ी और बाहर निकल गई। हवालात में मुझे और अब्बा को इकट्ठे बंद किया गया था। अभी तक हमारे पीछे कोई खबर लेने नहीं आया था कि हम पर हवालात में क्या गुजर रही है। मैं तो अपने होश में ही नहीं था। बार बार लड़की का जुमला कानों में गूंज रहा था। मेरे ज़हन की तो ये हालत हो रही थी कि लगता था आधे घंटे बाद मेंढक बन जाऊंगा। अब्बा मुझसे तमाम हालात सुन चुके थे और खुशी से पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने फौरन अपनी नाराजगी खत्म करते हुए मेरी टेंट सहलाई, फिर मेरी कमर थपथपाकर बोले, अबे कमाले, तूने तो कमाल कर दिया, क्या छक्का मारा है। मैं होंको की तरह उनका मुंह देखने लगा। अच्छा ये बता, तूने उसे जवाब क्या दिया? कुछ भी नहीं, मैं हकलाया। अब्बा ने बगौर मेरी बात सुनी और उनके माथे पर सलवटें पड़ गईं। यानी कि तूने उसे हाँ नहीं की? अब्बा, असल में मैं घबरा गया था। क्या कहा? तू उसके घर गया था? अरे वाह, इसका मतलब है बात 100% पक्की। अब्बा चहके और मैंने अपना सर पकड़ लिया। अब्बा फौरन समझ गए कि हस्बे मामूल उनसे सुनने में 19-20 हो गई है, लिहाजा फौरन बोले, तूने यही कहा है ना कि उसके घर गया था? मैंने हाथ का भोंपू बनाकर अब्बा के कान की पाताल में दाखिल होते हुए कहा, मैं घबरा गया था। अब्बा जलाल में आ गए। अबे किस बात से घबरा गया था? इतना लंबा चौड़ा गंजा जवान होकर एक लड़की से घबराता है? अभी शर्म नहीं आती? साबित हो गया है कि तू किसी गधे का बच्चा है। अबे इतनी बुजदली तुझमें कहां से आ गई? ओए चुप कर मनहूस। तड़ाक से पहरेदार का डंडा अब्बा के नेफे पर लगा और उन्होंने कांपते हुए सिपाही के सामने हाथ जोड़ दिए। मुआफ करना संतरी बादशाह, बस जरा गुस्से में आ गया था। असल में बच्चा बुजदली दिखा रहा था, इसलिए तैश आ गया। अबे अब अगर आवाज बुलंद की तो चक्की की सजा दे दूंगा, सिपाही गुर्राया। फक्की? अब्बा खिल उठे। हाँ सरकार, फक्की तो मुझे जरूर देना, मुझे खाना भी हजम नहीं होता और गैस भी रहती है। सिपाही ने दांत पीसकर मेरी तरफ देखा और गुस्से में फंकता हुआ चला गया। मैंने कान लपेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन अब्बा फिर मेरे सराहने आ गए। अब की बार उन्होंने पैंतरा बदलकर खुशामदाना अंदाज इख्तियार किया। कमाले? मैंने करवट बदली। अबे ओ कमाले, मुझे नींद आई है, मैंने जमा ही ली। अबे देख, बेटा नहीं मेरा, चल उठ के बैठ, तुझे कुछ तरीके समझाता हूँ। तरीके? अब्बा मैंने एमए तो नहीं बनना। अबे अमीर लड़की फांसना भी एमए करने वाली बात ही होती है। अब्बा ने हस्बे रवायत मेरी बात का नया मतलब निकालते हुए कहा। मुझे पता था कि अब अगर अब्बा से ऊंची आवाज में बात ना की गई तो वो हर बात का उल्टा ही मतलब निकालेंगे। अचानक मुझे कुछ याद आया। अब्बा, तेरा आला समात किधर है? कौन? मेरा साला शुजात? अरे उसका जिक्र इस वक्त बीच में कहां से आ गया? बदबख्त कहीं बैठा गले सड़े फल फ्रूट बेच रहा होगा। मेरा दिल चाहा कि अपना सर हवालात की सलाखों में दे मारूं, फिर सोचा बिला वजह सलाखें गंदी करने का क्या फायदा, लिहाजा आवाज नीचे रखते हुए दोबारा हाथ का भोंपू बनाकर अब्बा के कान में कहा, ऐ मेरे बाप, तेरा आला समात किधर है? अब्बा चौंक गए। फौरी तौर पर दाईं जेब में हाथ डाला, फिर बाईं जेब चेक की। दोनों तरफ से मायूस होकर शलवार की जेब में हाथ डाला। थोड़ी सी देर के लिए उनके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उनका हाथ बाहर आया, उनका मुंह लटक गया। उनके हाथ में कबल मसीह का चंदा बैटरी सेल था। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर लेट गए। हम दोनों खुशकिस्मत थे कि उस रात हवालात में हमारे अलावा और कोई कैदी नहीं था। हवालात में न सिर्फ गर्मी और हब्स थी, बल्कि मर्दाना मच्छर भी खासी तादाद में मौजूद थे। लिहाजा मुझे कुछ ही देर बाद गहरी नींद आ गई, क्योंकि ये माहौल बिल्कुल हमारे घर जैसा था। अगली सुबह मुझे दोबारा थानेदार के हुजूर पेश किया गया। अब्बा भी साथ ही आना चाहते थे, लेकिन सिपाही के डंडे पर तेल लगा देकर वहीं दुबक गए। अब की बार थानेदार का रवैया खासा नरम था। उसने बड़े प्यार से मुझे 3-4 गालियां दी, फिर बड़े राजदाराना अंदाज में आगे को झुकते हुए बोला, मैडम ने क्या बात की थी?
میں نے فوری اپنی عقل سے پوچھا، کیا مجھے سچی بات بتا دینی چاہیے؟ جواب ارجنٹ میل سے آیا، الو کے پٹھے چپ رہو۔ لہذا میں نے فوری طور پر کہا، کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوئی بات نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گنجے خبیث، تو مجھے جانتا نہیں، تجھے پتا ہے میرا باپ کون تھا؟ آپ کو نہیں پتا جی؟ میں نے شدید حیرانی کے عالم میں پوچھا۔ میری بات سن کر تھانے دار ایسے اچھلا جیسے اس نے اچانک انٹرنیٹ پر بش اور اسامہ کو دیکھ لیا ہو، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں اور خوشی سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری ہونے والی لڑکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ خاوند سا لگنے لگا۔ میڈم جی، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ تھانے دار یکدم اپنی پینٹ کی طرح ڈھیلا پڑ گیا۔ لڑکی نے اس سے بات کرنے کے بجائے ایک نظر میری طرف ڈالی، پھر بڑی ادا سے بال جھٹک کر بولی، تھانے دار صاحب، آپ اور آپ کا عملہ ابھی تک اس سے میرا پرس اور رقم برآمد نہیں کروا سکے۔ میرا خیال ہے مجھے ڈی آئی جی سے بات کرنی ہوگی۔ لڑکی کی بات سن کر میرے پیروں کے چوہے اڑ گئے۔ وہ تو پوری طرح مجھے پھنسوانے کے چکر میں تھی۔ میں حیرت میں پڑ گیا۔ کل تو اس الو کی پٹی کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ میں نے مکمل مایوسی سے اپنی نہ ہونے والی بیگم کو دیکھا۔ میڈم جی، میں نے تو اسے صرف آپ کی وجہ سے ڈھیل دے رکھی تھی۔ آپ اجازت دیں تو ابھی اس سے سب کچھ اگلوا لوں۔ تھانے دار نے مونچھوں کو مروڑا۔ دیکھیے، مجھ سے تشدد وغیرہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ اپنے طور پر اسے قتل کر دیں یا اس کی ٹانگیں توڑ دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے تو بس اپنا پرس اور 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اس نے بے حسی سے گردن ہلائی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اکٹھا 1.5 لاکھ مجھ پر ڈال رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 1.5 لاکھ ڈال سے لکھا جاتا ہے یا توئیں سے۔ میں نے رو دینے والی آواز میں کہا، میڈم جی، اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں تو گھر سے دہی لینے نکلا تھا۔ میں آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ! تھانے دار نے ڈنڈا میز پر مارا۔ تم اسے 3 دفعہ دیکھ چکے ہو، 2 دفعہ کل، 1 دفعہ آج۔ اوکے تھانے دار صاحب، اس نے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ آپ اس سے میری رقم اور پرس نکلوائیے اور جب مل جائیں تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ میڈم، میں مر جاؤں گا، میں چلایا۔ بیٹے، میں دفنا دوں گا، تھانے دار نے مجھے پچکارا۔ تم پرس اور پیسے دے دو، یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، لڑکی نے مسکرا کر کہا، اور میرا جی چاہا کہ اس کے سفید سفید دانتوں پر آیوڈکس مل دوں۔ وہ پوری طرح سے مجھے پھنسوا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو تھانے والا میرا وہ حشر کرے گا کہ بعد میں مجھے ڈاکٹر کے بجائے میکینک سے علاج کروانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید منتیں کرتا، لڑکی مجھے خوف و ہراس میں مبتلا چھوڑ کر اطمینان سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر تھانے دار کے ڈنڈے کی طرف دیکھا جس پر ہر کھانے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ لے چلو تھانے دار، گھر جا۔ اور سپاہیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ سپاہی مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی جاتی رہی۔ دیواروں پر عجیب و غریب، نجیب الطرفین اور کثیر المقاصد اوزار لٹکے ہوئے تھے۔ چھت پر ایک پرانا پنکھا اور پنکھے میں رسی لٹک رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں بوسیدہ سی میز پڑی تھی۔ میز کے نیچے تیل کی شیشی رکھی تھی۔ کونے میں ایک لالٹین پڑی تھی جس پر 16 مچھروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ دوسرے کونے میں ایک 0 کا بلب چل رہا تھا۔ کمرے کی دائیں دیوار کے ساتھ مختلف چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹرنک پڑے تھے جن پر تھانے کے پورے عملے کے نام لکھے ہوئے تھے۔ قوم کے محافظوں کے ہر بکسے پر 3 تالے لگے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے مجھے میز پر لا کر پٹک دیا۔ تھانے دار نے مونچھوں کو مروڑتے ہوئے اشارہ کیا اور ایک سپاہی نے تیزی سے پنکھے کے ساتھ لٹکتی ہوئی رسی سے میرے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ یقیناً بہت جلد میں اور پنکھا محمود و ایاز کی طرح ایک ہونے والے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں پنکھے کے ساتھ گھومتے ہوئے زمین کو دیکھوں گا تو کیا زمین مجھے گھومتی ہوئی دکھائی دے گی یا ساکت نظر آئے گی؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں نیوٹن ہوں۔ پھر میں نے چلانا شروع کر دیا، سر جی معاف کر دیں، اللہ کے واسطے مجھے نہ باندھیں۔ تھانے دار نے گرج کر کہا، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میڈم کے پیسے دے دے۔ سر جی میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تھانے دار نے اطمینان سے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ سپاہیوں نے مجھے کھینچنا شروع کر دیا اور میں خود بخود اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ میز آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں پوری طرح پنکھے سے منسلک ہو گیا تو ایک سپاہی سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔ ہائے اماں، میں آنے والے وقت کو محسوس کر کے لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی پنکھے کا بٹن دباتا، اچانک ایک اور سپاہی تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے سپاہی کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سر ہلایا
اور باقی سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر مجھے نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ مجھے خوشی سے سکتہ ہو گیا۔ مجھے نیچے اتارنے کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ پیر کھولے اور خود باہر نکل گئے۔ میں تنہا کھڑا خود کو چٹکیاں کاٹ رہا تھا کہ یہ خواب ہے کہ حقیقت۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور کمرے میں یکدم روشنی سی پھیل گئی۔ مجھے یاد آیا کہ کمرے میں تو زیرو کے بلب کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ فہمی بالکل میرے سامنے تھی۔ میں نے فوری طور پر دعا کی، یا اللہ یہ مجھ سے کہے جانے من پیار چاہیے۔ میری دعا فوراً قبول ہوئی اور فہمی نے کچھ عقل میرے مزید قریب ہوتے ہوئے الو کے پٹے آئی۔ مجھے فوراً ہوش آ گیا۔ تم مجھ سے شادی کا کہہ رہی تھی؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے تمہیں دکھا دینا چاہتی تھی کہ میری بات سے کبھی بھی انکار کیا یا بحث کی تو 1 منٹ میں الٹا لٹکا دوں گی۔ سبحان اللہ، میرے انگ انگ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک خوبصورت اور امیر لڑکی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو ورنہ الٹا لٹکا دوں گی۔ اللہ ایسی لڑکیاں سب مسلمان بھائیوں کو عطا کرے، آمین۔ ٹھیک ہے مما، مجھے منظور ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ کچھ لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تھانے دار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھانے دار ایک قیدی سے پاؤں دبوا رہا تھا۔ فہمی کو دیکھتے ہی جھٹ سے سیدھا ہو گیا۔ جی میڈم جی، کچھ پھوٹا یہ؟ فہمی نے پورے اعتماد سے کہا۔ جی ہاں، اور اب میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، یہ مجھے پیسے واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ تھانے دار نے دانت پیس کر میری طرف دیکھا اور بڑی مشکل سے خون کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جی، جیسی آپ کی مرضی، لیکن زیادہ اچھا تھا اگر یہ 2-4 دن یہیں رہتا۔ فہمی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا، اب جو فیصلہ کرنا ہے میں خود کر لوں گی، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے ساتھ لے کر تھانے کے باہر کھڑی سرخ رنگ کی بڑی سی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تھانے کا سارا عملہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً میں پہلا مرغا تھا جو ان کی گرفت سے کچھ دیے بغیر نکل گیا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے بڑی احتیاط سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دبک کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے اندر اتنی بھینی بھینی خوشبو تھی کہ مجھے لگا میں انتقال فرمانے ہی والا ہوں۔ اسی لمحے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور مجھے گیئر کی خوش نصیبی پر رشک آ رہا تھا جس پر فہمی نے مسلسل اپنا نازک سا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ گاڑی شہر کے مختلف علاقے سے ہوتی ہوئی ایک پوش علاقے میں داخل ہو گئی۔ میرا گھر بہت دور رہ گیا تھا۔ میں حیرت کے خوف سے چپ بیٹھا تھا اور سانس پہ انتہائی آہستہ سے لے رہا تھا، مبادا گاڑی آلودہ نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک محل نما عمارت کے سامنے رک گئی۔ فہمی نے ہلکا سا ہارن دیا اور ایک خوفناک شکل والے پٹھان چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ فہمی کے ساتھ مجھے دیکھ کر چوکیدار کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تو ابھرے، لیکن وہ چپ رہا۔ فہمی نے گاڑی گراج میں روکی اور مجھے وہیں بیٹھا رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر چلی گئی۔ کوٹی کا خوبصورت ترین لون دیکھ کر مجھے بے اختیار اپنے گھر کے گملے یاد آ گئے جن میں اماں نے پودینہ اور ہری مرچیں اگا رکھی تھی۔ پٹھان چوکیدار مختلف زاویوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ فہمی نے مجھے گاڑی کے اندر ہی بیٹھنے کا کہا تھا، ورنہ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر میں گاڑی کے باہر کھڑا ہوتا تو چوکیدار کے بوفے کے کام آ جانا تھا۔ میں نے چوکیدار سے نظریں ملانے کے بجائے ڈیش بورڈ پر نظریں جما دی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اچانک شیشے پر کھٹکھٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو لرز گیا۔ چوکیدار مجھے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے سہم کر نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے پھر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اور تیزی سے نہیں میں گردن ہلائی۔ وہ شیشے کے قریب منہ کر کے چلایا، خوچا باہر آؤ۔ میں نے رو دینے والی آواز میں کہا، ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ کچھ نہیں سمجھا اور دوبارہ شیشے کے قریب ہو کر چلایا، وہ ادھر دیکھو، میڈم تم کو بلاتا ہے۔ میں نے چونک کر سامنے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے بالکنی سے فہمی کا مکڑا نظر آیا جو غصے سے مجھے اوپر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلا اور اندر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنے میں فہمی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ادھر سے نہیں، ادھر سے، سیڑھیوں سے آؤ۔ میں یکدم رک گیا، واپس پلٹا اور گیراج کی سیڑھیوں میں سے ہوتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ فہمی نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا، دھڑام سے گر پڑا۔ بڑی مشکل سے اٹھا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں اتنا تبیز قالین بچھا ہوا ہے کہ پیر جما کر چلنا بہت مشکل ہے۔ میں سیدھا ہوا اور کمرے پر نظر پڑتے ہی مبہوت رہ گیا۔ ایسا لگا جیسے میں وائٹ ہاؤس میں آ گیا ہوں۔ انتہائی خوبصورت بیڈ، قد آور ڈریسنگ ٹیبل، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز، جہازی سائز کے صوفے، جگمگاتے فانوس۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ جاؤ پہلے جا کر نہاؤ اور لباس تبدیل کرو۔ اس نے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو غالباً باتھ روم تھا۔
मम्मा मगर मेरे पास तो यही कपड़े हैं। मैं हकलाया। तुम्हारे नए कपड़े बाथरूम में मौजूद है, उसने मुंह बनाकर कहा और सोफे पर बैठकर रिसाला पढ़ने लगी। मैंने झिझकते हुए बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ठीक 2 मिनट बाद मैं बाहर आ गया। फहमी मुझे देखकर चौंक गई। क्या बात है, नहाए क्यों नहीं? नहाता कैसे, पहले बाथरूम तो दिखाओ कहाँ है। गधे, यही तो बाथरूम है जिसमें तुम गए थे। ये बाथरूम है? मैं परेशान हो गया। हमारा तो पूरा घर इतना बड़ा नहीं था। मैं खुशियाना होकर दोबारा अंदर घुस गया। शावर खोलते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। बाथरूम में अजीब अजीब खुशबुओं वाले कीमती साबुन और शैम्पू पड़े हुए थे। मैंने एक साबुन मुंतखब किया और उसी लम्हे मुझे अपने घर का साबुन याद आ गया। अब्बा ने एंड के एक टुकड़े पर लक्स लिखा रखा था और वही टुकड़ा बचपन से हमारे यहाँ इस्तेमाल होता आ रहा था। आज पहली मर्तबा इम्पोर्टेड साबुन लगाने का मौका मिला तो मैंने जी भर के साबुन इस्तेमाल किया। ताजा पानी से नहाकर मुझे यूं लगा जैसे मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है। नहाने के बाद मैंने साबुन का जायजा लिया तो घबरा गया। सफेद रंग का खूबसूरत साबुन काला कोला बनकर खुद नहाने वाला हो चुका था। मैंने साबुन को भी अच्छी तरह से नहलाया और फिर मुलायम तौलिए से अपना बदन खुश्क करते हुए साथ वाली अलमारी को खोला। मेरी आंखें फैल गईं। सामने 2 पीस कोट पैंट हैंगर में लटक रहा था। मैंने तो आज तक कभी कोट पैंट नहीं पहना था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोट नीचे से पहनते हैं या ऊपर से। पहले तो सोचा कि फहमी से उसका तरीका इस्तेमाल पूछ लूं, फिर मर्दानगी ने जोश मारा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और डरते डरते कोट पैंट पहनकर बाहर आ गया। फहमी बदस्तूर रिसाला पढ़ रही थी। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कुछ देर देखती ही रह गई। फिर सर झटक कर बोली, जाओ वो बूट पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे होश उड़ गए। डैडी? कौन डैडी? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम उनसे मेरे शोहर की हैसियत से मिलोगे और उनको बिल्कुल भी नहीं बताना कि तुम असल में क्या हो। मेरी टांगे कांपना शुरू हो गई। मुझसे ड्रामा नहीं होगा। मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकूंगा। मैंने हाथ बांधे। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, बस जो कह रही हूं वैसे ही करो। आई एम जोकिंग। इतने में नीचे से आवाज आई, फहमी बेटे, मैं इंतजार कर रहा हूं। कहाँ है मेरा दामाद? या तो उसने अंग्रेजी गलत बोली थी या फिर उर्दू का तर्जमा गलत था। आ रही हूँ डैडी, बस शाहरुख जरा तैयार हो रहे हैं, उसने कहा और मुझे लगा जैसे मेरी टेंड पर किसी ने न्योला बिठा दिया हो। वो उल्लू की पट्टी मुझे शाहरुख बनाकर पेश कर रही थी। मैंने तेजी से आईने में अपना जायजा लिया कि शायद नहाने के बाद मेरी शक्ल शाहरुख जैसी हो गई हो, लेकिन पूरी तसल्ली से अपना जायजा लेने के बाद भी मुझे अपने आप में शाहों वाली कोई बात नजर नहीं आई। मैं शाहरुख तो नहीं लग रहा था, ताहम किसी शाह को अगर मेरी इस गुस्ताखी का पता चल जाता तो उसने जरूर मेरी तरफ रुख कर लेना था। बास्टर्ड, जल्दी करो। फहमी ने दांत पीसे और मैं खुशी से निहाल हो गया। मुझे बास्टर्ड का मतलब तो नहीं मालूम था, लेकिन एक अंदाजा था कि गालिबन ये किसी बहुत प्यारे इंसान को कहते हैं। मैंने तैयार क्या होना था? मेरा तो सर ही ऐसा था जहां कंघी से ज्यादा मुझे टाकी की जरूरत पेश आती थी। सो मैंने बूट पहने और धड़कते दिल के साथ खड़ा हो गया। फहमी ने मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया। यकदम मेरे अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया और मैं कांपने लगा। उल्लू के पट्टे, कांप क्यों रहे हो? फहमी गरजी। कुछ नहीं। मैंने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और मजीद कांपने लगा। वो मुझे लिए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे ही सीढ़ियां खत्म हुई, सामने का मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और मुझे लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें।